اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت دار لوگوں کی امانت کو پوری ایمانداری کے ساتھ واپس کریں۔ یعنی اگر کسی شخص نے آپ کے پاس کوئی بھی چیز بطور امانت رکھی تو امانت میں خیانت کرنا یہ ناجائز و حرام گناہ کبیرہ ہے۔ بزرگوں کا عمل یہاں تک بھی رہا ہے کہ اگر کسی شخص نے کہیے کہ درہم اور دینار کی تھیلی دی رکھنے کے لیے، اور سال دو سال کے بعد انہوں نے جب واپس لی تو وہ جو پیسے اس میں موجود تھے وہی تھے، وہ بھی نہیں بدلے تھے۔ یہ بھی امانت داری کی ایک بہت بڑی اعلیٰ مثال ہے کہ کسی شخص نے ہمیں رکھنے کے لیے پیسے دیے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی بڑی امانت داری والی بات ہے۔ حالانکہ اگر ٹھیک ہے ایسا پوچھ کے کر سکتے ہیں، لیکن بڑی امانت داری والی بات یہ ہے کہ جیسے پیسے دیے جائیں وہ مطلب نوٹ بھی نہ بدلے جائیں بغیر اجازت کے۔ تو قرآن شریف میں فرمایا گیا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ جن کی امانتیں تمہارے پاس رکھی گئی ہیں پوری ایمانداری کے ساتھ ان کی امانتیں امانت داروں تک پہنچاؤ۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان تم فیصلہ کراؤ یا فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف کا خیال رکھ کے فیصلہ کرو۔ حالانکہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ جب بیچ میں ہوتا ہے نا، ایک شخص ادھر ہوتا ہے ایک ادھر ہوتا ہے، تو انسان کی فطرت ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک پلہ اس کی محبت کا تھوڑا سا کہیں نہ کہیں ڈس بیلنس ہو ہی جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں، کسی نہ کسی طرف تھوڑا سا اس کی باتوں سے لگتا ہے۔ یہ مطلب بہت اہم موقع ہوتا ہے انسان کا، یہ بڑی آزمائش ہے عدل و انصاف کرنا انسان کے لیے، چونکہ یہ دونوں لوگ تو الگ ان کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں فیصلہ کرنے والے، ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کا طرفداری کرنے کے بعد آپ جہنم کے مستحق بن جائیں۔ تو قرآن کی اس آیت میں دو چیزیں بتائی گئیں، ایک جس نے تمہارے پاس امانت رکھی ہے تو امانت میں خیانت نہ کریں۔ آج حالات یہ ہیں، آج خیانت نہیں ہو رہی ہے، پوری کی پوری امانت ہی غائب کر دی جا رہی ہے، مطلب تھوڑا بہت ادھر ادھر نہیں ہو رہا ہے، پوری کی پوری امانت ہی غائب کر دی جا رہی ہے۔ لوگوں کو یاد بھی نہیں رہتا، خیال بھی نہیں رہتا کہ کچھ رکھا بھی تھا، کچھ دیا بھی تھا، تھوڑا سا زمانہ گزرنے کے بعد لوگ بھول ہی جاتے ہیں کہ کچھ امانت بھی رکھی تھی، کچھ دی۔ یہ دور ہے آج، سمجھ رہے ہیں آپ، کوئی آپ سے فون پہ پیسے مانگ لے، ایسے حالات ہو گئے آج کے زمانے میں۔ اب آپ جانتے ہیں اس زمانے میں قرضے کا دور نہیں ہے، ہمارے سماج میں آپ نے کبھی غور کیا سود کیوں عام ہو گیا؟ سود کے عام ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں قرضہ لینے اور دینے کا رواج ختم ہو گیا، اور قرضہ لینے دینے کا رواج جب ختم ہو گیا تو لوگوں کے پاس اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا، تو اب مجبوراً انہیں سود لینا پڑتا ہے۔ تو یہ جو لین دین کا مسئلہ تھا مسلمانوں میں قرضہ لینے کا، یہ ختم کیوں ہوا؟ قرضہ لینے کا جو معاملہ تھا اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، لینے کی بھی اور دینے کی بھی گنجائش ہے اسلام میں، اور بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ تم اپنے کسی مومن بھائی کی مجبوری میں اس کی مدد کر دو گے، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا، تمہاری بھی پریشانی میں اللہ مدد فرمائے گا۔ مگر اب حالات یہ ہیں، قرضہ لینے دینے کا رواج ختم اس لیے ہو گیا، آپ نے کسی کو قرضہ دیا، لینے والا بندہ دوسرے دن سے آپ کا نمبر بلیک لسٹ میں ڈالتا ہے ڈائریکٹ ہی، اب وہ فون نہیں اٹھائے گا آپ کا، میسج پہ رپلائی نہیں دے گا، آپ سے ملے گا ہی نہیں، بات ہی نہیں کرے گا، وہ سلام ہی نہیں کرے گا آپ کو، راستہ بدل لے گا آپ کو دیکھنے کے بعد۔ حالانکہ انسانیت والی بات یہ ہے کہ جس شخص کو آپ نے قرضہ دیا اور مدت مقرر ہو گئی کہ فلاں دن آپ کو واپس دینا ہے، اور اس مدت میں وہ قرضہ جس نے لیا تھا وہ دینے کے قابل نہ بن سکا، تو حکم یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے اس شخص کو جا کے کہہ دے
کہ میں نے قرضہ لیا تھا اور اتنی مدت مقرر ہوئی تھی لیکن میرے پاس انتظام نہیں ہے، لہٰذا مجھے تھوڑی مہلت اور دے دیں. یہ انسانیت والی بات ہے، یہ ایمانداری والی بات ہے. اگر یہ مزاج باقی رہتا تو شاید آج ہمارے سماج میں سود لینے کی نوبت نہیں آتی. لیکن کیا ہوتا ہے، جب تک مہلت نہیں آئی، 1 مہینے کا وعدہ ہوا 25 تاریخ کو دیں گے، 25 تاریخ تک تو آپ کی کال جائے گی، 26 تاریخ کو آپ کا خود کا نمبر بلیک لسٹ میں چلا جائے گا. یہ حالات ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہاں بیٹھنے والے بہت سارے لوگ اس جو ہے پریشانی سے جوجھ چکے ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ہاں آپ بڑی سے بڑی پریشانی میں ہوں، کوئی قرضہ نہیں دیتا ہے، کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اور بہت بڑی رقم نہیں، 1500 روپے کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہی ہے نا، زبان بہت زیادہ آپ کی امپورٹنٹ چیز ہے، زبان کی اہمیت ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر کسی شخص نے انداز یہ ہے کہ آپ اپنا ویوہار بنائیے لوگوں کے درمیان، مگر حال یہ ہے اگر 500 روپے دینے کا آپ نے وعدہ کیا ہے نماز مغرب میں دیں گے تو عصر کے بعد کسی بھی طرح لے کر حاضر ہو جائیے، چاہے یہ 500 روپے کسی اور سے قرضے سے لے کر آئیں. لیکن جسے آپ نے مغرب کا وعدہ کیا ہے پہنچیے مغرب میں. آپ ایک بار ایسا کرتے ہیں تو اگلی بار، آج آپ کو 1000 ملے تھے، اگلی بار وہ بندہ 1,00,000 روپے بھی دینے میں سوچے گا نہیں آپ کو کہ یہ بندہ لینے والا مقررہ وقت پر دے دیتا ہے. اور وہیں آپ نے اپنی نیت خراب کر لی 1500 روپے کے اندر ہی. پھر کسی دن آپ کو اتنی عظیم ضرورت پڑے گی لیکن پھر آپ کے لیے سارے دروازے بند ہوں گے، کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. چونکہ آپ کتنے لوگوں سے ادھار لے لیں گے، کتنے لوگوں سے مانگ لیں گے، کتنے لوگوں کے ساتھ فراڈ کر لیں گے، کتنے لوگوں کو دھوکہ دے دیں گے. آپ جس محلے میں، جس گلی میں، جس سماج میں رہتے ہیں، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے اتنا کر لیں گے بس. جہاں 4-6 لوگ اس طرح کے ہوئے آپ کی زندگی میں جنہوں نے ایک دوسرے کو بتانا شروع کیا نہیں صاحب اس کا رویہ بہت خراب ہے، دینا نہیں، 2-4-6 مہینے کے بعد آپ کی نوبت یہ آ جائے گی کہ آپ بھوکے پیاسے موت کی کگار پر بھی ہوں گے، کھانا کھانے کے لیے بھی کوئی 100 روپے آپ کو ادھار نہیں دے گا. زبان کی بہت اہمیت ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہماری زبان اتنی اہم اور عظیم ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ جب ہوتا ہے تو کھانے کا جو انداز ہے، اللہ نے ہمیں منہ دیا ہے کھانے کے لیے. کچھ پینا ہو، شربت پینا ہو، چائے پینی ہو، دودھ پینا ہو، کچھ بھی پینا ہو، دودھ ہمارا منہ ہے، زبان ہے. ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے، آپ دیکھیے جب مہینہ مکمل ہونے لگتا ہے تو عورت کی ناپاکی کے دن آتے ہیں، ناپاک خون آتا ہے. لیکن جب وہی عورت حاملہ ہو جائے، جب وہ ماں بننے والی ہو جائے تو وہ خون بند کر دیا جاتا ہے، اور وہ ناپاک خون جو باہر آتا ہے، عورت جس کے ذریعے ناپاک ہوتی ہے، وہ ناپاک خون بند کر کے جو پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اسی میں ناف جوڑ دی جاتی ہے، پائپ لائن. اب وہ خون باہر نہیں آتا، وہی خون ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کی غذا بن جاتا ہے. آپ نے کبھی غور کیا؟ اللہ چاہتا تو اس پیٹ میں بچے کو غذا منہ کے ذریعے دے دیتا، چونکہ عام طور پر فطرت یہی ہے ہماری، ہمارے پیٹ کی غذا ہمارے منہ کے ذریعے جاتی ہے. لیکن اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خون ناپاک ہے، اور اس ناپاکی کے ذریعے بچے کو بننا تھا ماں کے پیٹ میں. تو نظام یہ بنایا کہ اے لوگو، تمہاری یہ زبان، تمہارا منہ اتنا عظیم ہے کہ تمہاری اس زبان پر ہم یہ ناپاکی ہرگز نہیں ڈالیں گے. یہ جو ناپاکی ہے، یہ گندگی ہے، یہ جو گندا خون ہے، تمہاری زبان کے ذریعے پیٹ تک نہیں پہنچائیں گے. چونکہ تمہاری زبان بہت عظیم ہے، تم اس زبان سے اللہ کا ذکر کرو گے، تم اس زبان سے رسول کا ذکر کرو گے، تم اس زبان سے قرآن کی تلاوت کرو گے، تم اس زبان سے کلمہ طیبہ پڑھو گے، اس زبان سے تم اللہ و رسول کا نام لو گے، تم اس زبان سے نہ جانے کیا کیا کہو گے. اس لیے تمہاری جو زبان ہے بڑی عظیم ہے، عظمت والی ہے. تم اپنی زبان کا احترام نہیں کرو گے تو زمانہ کوئی تمہاری زبان کا احترام نہیں کرے گا. پہلے کے زمانے میں خاندانی لوگ ایسے ہوتے تھے، جان دیتے تھے لیکن اپنی زبان جو نکلے ہوئے جملے وہ خراب نہیں ہونے دیتے تھے. سمجھے؟ آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں، لیکن فراڈ کرنے والوں کی تعداد تھوڑی سی اس زمانے میں زیادہ ہو گئی ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانت میں خیانت نہ کریں. جس نے امانت تمہارے پاس رکھی ہے وہ امانت اس کو واپس کریں.
اور دوسرا آپشن اسی آیت میں فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم دو شخصوں کے درمیان فیصلہ کرنے والے جج بنو. جج سے مراد کورس کر کے جج نہیں کہ بالکل سیریس ہو جائیں جا کے سپریم کورٹ میں بیٹھ جائیں، وہ والا جج نہیں. یعنی ہر وہ شخص جو دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرتا ہے وہ بحیثیت جج ہوتا ہے صلح کرانے کے لیے. تو فرمایا جب تمہاری زندگی میں ایسی سچویشن آئے کہ دو لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو، اختلاف ہو اور تمہیں فیصلہ کرنا ہو، تو فرمایا تمہاری محبت کا پہلو نہ ادھر غالب ہو نہ ادھر غالب ہو، چونکہ نہ تم اس کی وجہ سے جنت میں جاؤ گے نہ اس کی وجہ سے جنت میں جاؤ گے. جو بیچ میں تم جج بنائے گئے ہو نا، اپنے عدل اور انصاف کی وجہ سے جنت میں جاؤ گے. نہ یہ تمہارے کام آئے گا نہ یہ تمہارے کام آئے گا. جب تم فیصلہ کرنے لگو تو طرفداری نہ کرو، نہ دوستی کی بنیاد پر، نہ خاندان کی بنیاد پر، نہ بھائی چارے کی بنیاد پر، نہ رشتہ داری کی بنیاد پر، نہ گورے کالے کی بنیاد پر، نہ امیر غریب کی بنیاد پر. کسی بنیاد پر ذرے کے برابر تمہاری طرف سے طرفداری نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد دوسری آیت کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. جمعہ میں بھی اس پر بہت ساری بات ہو چکی ہے. اطاعت نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا، اور اگر اطاعت کرنے لگو گے اللہ و رسول کی تو تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا. تو اس میں تین آپشن دیے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ اسلام ہو، علماء کرام ہو، قاضی شہر ہو، مفتی شہر ہو. یہ تیسرا آپشن ہے، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے درمیان صاحب منصب ہو، صاحب ایمان ہو، صاحب منصب ہو، اللہ و رسول کے پیغام کو عام کرنے والا ہو، حق اور صداقت کی بات کرنے والا ہو، جو تمہارے درمیان صاحب منصب ہو، اس کی بھی اطاعت کرو، اس شرط کے ساتھ کہ اس کا حکم قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو. اگر اس کا حکم قرآن اور حدیث کے خلاف ہوتا ہے تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اطاعت صرف اس کی جائے گی کہ جس کی بات، جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہے. اب یہاں ایک اہم بات ہے جو ہمارے یہاں آج کل ایسا نہیں ہوتا ہے ہماری زندگی میں. اسلام نے ہمیں ایک معیار دیا، معیار کہ ہماری زندگی میں جب یہ نوبت آئے تو ہم یہ کریں، جب ایسا ہو تو ہم ایسا کریں. ہماری زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہمیں ہمارے نبی نے لاوارث اور یتیم چھوڑا ہو. زندگی کا کوئی بھی مرحلہ آپ لے لیجئے، قرآن آپ کو اس کا جواب دے گا. اب ہماری اور آپ کی زندگی میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، ہوتی نہیں ہوتی ہیں؟ کیوں لڑتے ہو؟ نہ لڑا کریں. ہماری آپ کی زندگی میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں. تو جب ہمارے اور آپ کے درمیان لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ قرآن نے یہ اصول دیا ہے. فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. فرمایا تو اگر تمہارے درمیان جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو پلٹو اللہ و رسول کی طرف، اگر تم ایمان والے ہو. کیا فرمایا؟ تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، فساد ہو، کچھ بھی ہو جائے تو اب فیصلہ کون کرے گا؟ اگر تمہارا ایمان سلامت ہے، تم مومن ہو، تو تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تمہارا فیصلہ دنیا دار نہیں، قرآن اور حدیث کے ساتھ ہونا چاہیے. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹو اگر تم مومن ہو. ذَلِكَ خیر، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے. وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا، اور یہی تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر بات ہے. اس کے بعد فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ. اب یہاں ایک بڑی اہم چیز کی طرف اشارہ کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اختلاف ہوا. اختلاف دو لوگوں کے درمیان ہوا، ایک تھا منافق اور ایک تھا یہودی. اور میرا خیال ہے آپ دونوں کو ہی جانتے ہیں. منافق جس کے دو چہرے ہوں، آپ کے سامنے آپ کی حمایت کرے، آپ کے پیٹھ کے پیچھے جا کے آپ کے خلاف سازشیں کرے. دو چہرے والا شخص جس کو منافق کہا گیا. اور منافق کی سزا بھی قرآن میں بتائی گئی، جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں رہیں گے، انہیں اس طرح کا عذاب دیا جائے گا. یہودی آپ جانتے ہیں دنیا کی سب سے زیادہ بدترین قوم،
جو آج فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کرنے میں لگی ہے۔ تو منافق اور یہودی میں اختلاف ہوا۔ حضور کا زمانہ ہے تو یہودی نے، اس زمانے کے کچھ حالات الگ تھے۔ اب آپ دیکھ لیجئے ہمارے ہندوستان کی سطح پر دیکھ لیجئے کہ تعصب جو ہے کتنا زیادہ بڑھ گیا، حالانکہ جب آپ لوگوں کی جوانی رہی ہوگی اس وقت میں شاید مل کے حالات ایسے نہیں ہوں گے۔ ابھی ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت بھی ہم لوگوں نے اس طرح کا ماحول نہیں دیکھا تھا جو آج کے زمانے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہودی مدینے میں رہتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے امان دی ہوئی تھی، تو جب ہمارے نبی نے امان دی تھی تو وہ بھی ذرا سا نارمل سلیقے کے ساتھ رہتے تھے۔ تو ایک منافق اور ایک یہودی میں کسی بات پر جھگڑا ہوا تو یہودی نے کہا کہ چلو رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں، حضور سے فیصلہ کراتے ہیں۔ تو منافق شخص، حضور کے زمانے میں بہت سارے منافق تھے، وہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم مومن بن گئے ہیں۔ اسلام ظاہر کرتے تھے مگر دل و دماغ میں ان کے کفر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کلمہ ظاہر کر کے حضور کی محفلوں میں آتے تھے اور یہاں کی پوری پلاننگ، یہاں کے منصوبے سن کے جاتے تھے، پھر اسلام دشمن طاقتوں کے سامنے بیان کرتے تھے اور پھر اسلام کو مٹانے کی سازشیں کی جاتی تھیں۔ جو آج سازشیں کی جا رہی ہیں یہ 1450 سال پہلے بھی ہو رہی تھیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اسلام کو مٹانے کا نعرہ لگانے والے، مگر اسلام کی شان یہ ہے اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آج کے زمانے میں۔ تو یہودی نے کہا رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں، چل کے حضور سے فیصلہ کراتے ہیں۔ تو اس منافق نے کہا نہیں، حضور کے پاس نہیں چلتے۔ ایک اور بڑا شیطان جس کو قرآن نے شیطان کہا ہے، سمجھے، قرآن نے اس کو شیطان کہا جس کا نام تھا کعب، ایک بہت بڑا اسلام کا دشمن جس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ایک مشرک۔ کہا اس کے پاس چلتے ہیں، وہ ہماری قوم میں بڑا معزز ہے، بڑا مالدار ہے، اس سے چل کے فیصلہ کراتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ مزاج آج بھی ہے، بات سمجھ آ رہی؟ ہاں، یہ مزاج آج بھی ہے مسلمانوں میں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں نہیں صاحب جس کی حویلی بہت زیادہ بڑی ہے یہ اچھا فیصلہ کرے گا، جس کے پاس بہت بڑی بڑی گاڑیاں ہیں یہ زیادہ اچھا فیصلہ کرے گا، یہ بہت بڑا پنچ ہوگا۔ یاد رکھیے اسلام کا تعلق نہ گاڑی سے ہے نہ بنگلے سے ہے، اسلام کا تعلق قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے ہے۔ قرآن آتا ہے یا نہیں آتا ہے، دین آتا ہے یا نہیں آتا، رسول اللہ کی شریعت آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر ان ساری چیزوں کا علم آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ کسی کو راضی کرو گے اور کسی کے خلاف فیصلہ کر دو گے۔ اس نے کہا نہیں رسول اللہ کے پاس نہیں چلتے، اپنے چلتے ہیں کعب کے پاس، مگر یہودی نہیں مانا۔ اس نے کہا نہیں یار پیغمبر کے پاس چلتے ہیں، جب محمد موجود ہیں اور لوگ انہیں امین اور سچا اور صادق کہتے ہیں، آج تک انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کچھ بھی نہیں کیا، ہمیشہ جو ہے پورے اس عرب کی سرزمین پر سب سے اچھے انسان کا نام محمد ہے، میں ان کا فیصلہ مانوں گا۔ منافق کی چلی نہیں، یہودی کی بات چل گئی، مان لی، زبردستی لے کے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا معاملہ رکھا گیا، میرے نبی نے غور فرمایا، غور فرمانے کے بعد میرے نبی نے جو فیصلہ کیا وہ یہودی کے حکم میں کیا کہ نہیں صاحب یہودی صحیح ہے اور منافق صحیح نہیں ہے۔ اب وہ آنا اسی لیے نہیں چاہتا تھا چونکہ وہ غلطی پر تھا، اور جو دوسرا شخص تھا کعب وہ اس طرح کا شخص تھا کہ اس کو رشوت دی جا سکتی تھی اور فیصلے بدلوائے جا سکتے تھے، وہ اسی لیے نہیں آنا چاہے۔ محمد کے پاس جائیں گے وہاں رشوت نہیں چلتی ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ دستور دیا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں کے دونوں جہنمی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں کے دونوں جہنمی ہیں۔ تو اس نے کہا حضور تو رشوت لیں گے نہیں، تو ہم اس کے بعد چلتے ہیں، میں رشوت دے دوں گا تو میرے حق میں فیصلہ ہو۔ وہ اس لیے آنا نہیں چاہتا چونکہ وہ غلطی پر تھا۔ جب آئے میرے نبی نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، چلے گئے تو اس شخص نے جانے کے بعد کہا جب باہر نکلے حضور کی بارگاہ سے تو کہا ایک کام کرتے ہیں، میں یہ فیصلہ نہیں مانوں گا، چلو عمر کے پاس چلتے ہیں فیصلہ کرانے۔ عمر کا عدل و انصاف بھی بڑا مشہور ہے، چلو عمر کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دروازے پہ دستک دی،
حضرت عمر فاروق اعظم تشریف لائے، پورا معاملہ بتایا۔ یہودی نے کہا کہ یہ آپ کی بارگاہ میں پہلا فیصلہ نہیں ہے، اس سے پہلے ہم رسول اللہ کے پاس گئے تھے، رسول اللہ نے میرے حق میں فیصلہ کیا، مگر یہ منافق ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم جلال میں آ گئے، فرمایا ظالموں، تم رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے اور رسول اللہ نے فیصلہ فرما دیا، اور تمہیں اب اس کے بارے میں ذرے کے برابر شک اور کوئی گنجائش نکلتی ہے؟ رسول اللہ فیصلہ فرما دیں، پھر عمر کی کیا مجال ہے؟ رسول اللہ فیصلہ فرما دیں، پھر عمر کی کیا مجال اس میں ایک جملہ کہے؟ فرمایا یہی انتظار کرنا، ابھی آتا ہوں اندر جا کے۔ گئے، تلوار لے کر آئے، اور تلوار لانے کے بعد میں اس منافق کی گردن پہ رکھ کر سر تن سے جدا کر دیا۔ فرمایا جو رسول کے دربار کا فیصلہ نہ مانے، عمر کی عدالت میں اس کے لیے یہی انصاف ہے۔ جو رسول اللہ کی بارگاہ کا فیصلہ نہ مانے، جو میرے پیغمبر کی زبان سے نکلنے والے جملے قبول نہ کرے، عمر کی عدالت میں اس کے لیے یہی انصاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب اس نے فیصلہ نہیں مانا، اللہ نے یہی آیت نازل فرمائی، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ نے نہیں دیکھا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ جن کے اوپر کتاب نازل کی گئی آپ کے اوپر اور اس سے پہلے بھی، وہ کہتے ہیں، وہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے مسئلے کو لے کر فیصلہ کرانے کے لیے ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ وہ سرکش شیطان کے پاس جائیں، وقد امروا ان یکفروا بہ، اور اس کے علاوہ حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ ان کے سامنے ہر طرح کا حق ظاہر ہو چکا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، حق اور صداقت والے، اس کے باوجود بھی محض اپنے فائدے کے لیے جو ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں آنا نہیں چاہتے ہیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان یہ ارادہ کرتا ہے کہ تمہیں کھلی ہوئی گمراہی میں ڈھکیل دے۔ آپ کو ایک آیت آخری اور سناؤں، یہاں ایک بڑا اعتراض ایک زمانے سے امت کے اندر یہ چلا آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کو، یا پھر عام طور پہ مطلقاً کہہ لیجئے کہ کیا اسلام میں وسیلہ بنانا جائز ہے؟ یہ ایک بڑا اعتراض ہے امت میں، ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور بہت سارے لوگ، ایک بزرگ عالم ایک جگہ جلسے میں بیان کر رہے تھے کہ کوئی ایک وسیلے کا منکر تھا، ٹھیک ہے، تو وہ پوری رات جلسے میں تقریر کر رہا تھا، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، پوری رات تقریر کر رہا تھا۔ رات کو 2-3 بجے آ کے گھر پہ دروازہ کھٹکھٹایا، اور اتفاق سے تقریر جو ہے اس کی بیوی نے سن لی۔ رات کے 2-3 بجے آ کے کھانا مانگا، کھانا دے دو۔ کہا حضرت ابھی تو تقریر کیا آپ نے، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، کھانا اللہ سے مانگو، وہ دیتا ہے، میں نے کیوں نیند خراب کرنی ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بڑا المیہ ہے کہ قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، لیکن بڑی تعداد میں لوگ آج اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ صرف اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ معجزہ اسی کو کہتے ہیں جو ہماری عقل میں نہ آئے۔ معجزے کا مطلب یہ عقل کو عاجز کر دینے والا۔ کرامت اسی کو کہتے ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہو۔ اگر ہماری سمجھ میں آ جائے، ہمارے لیول اور ہمارے معیار کے مطابق ہو، تو پھر اس میں غریب نواز کی فضیلت کیا رہ جائے گی کہ ساگر کو کوزے میں بھر دیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کرامت اسی کو تو کہتے ہیں جو ہماری عقل اور ہمارے دماغ سے باہر ہو، ہماری طاقت، ہماری جرت، ہماری ہمت سے باہر ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب ایک زمانے سے بڑا اختلاف چلا رہا وسیلے کے حوالے سے۔ یہ تو بہت ساری قرآن میں آیتیں ہیں۔ بہت سارے لوگ ہمیں ایسے بھی ملتے ہیں جو حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو وہ جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ مدینہ شریف نہ جائیں۔ ٹور والوں سے کہتے ہیں اسے شارٹ پیکیج بنا دیجیے، مکے ہی مکے کا ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یا پھر اگر مدینے جانا چاہتے بھی ہیں تو ان کے جانے کا نیت یہ ہوتی ہے کہ صاحب مسجد نبوی شریف میں ہم نماز پڑھ کے آ جائیں گے۔ لیکن جو عشق ایک عاشق رسول کے سینے میں ہوتا ہے کہ ہمیں گنبد خضرا کا دیدار ہوگا، ہمیں سنہری جالیوں کا دیدار ہوگا، ہمیں مواجہہ شریف میں کھڑے ہونے کا موقع ملے گا، ہمیں ریاض الجنہ کی حاضری ملے گی، ہمیں اصحاب صفہ کا چبوترا دیکھنا نصیب ہوگا، ہمیں محراب رسول کی زیارت ہوگی، ہمیں منبر رسول کی زیارت ہوگی،
ہمیں سنہری جالیوں کی زیارت ہوگی، ہم گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ عاشق رسول کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ ابھی تھوڑے سے زمانے پہلے کی بات ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، شارٹ سی ویڈیو چل رہی تھی، ایک بزرگ غالباً ہمارے آپ کے قریبی ملک کے، وہ جب گئے تو انہوں نے جانتے ہو کیا کیا؟ شوز اتار دی، اپنے چپل اتار دی، اور اس کے بعد سر اور کوہنی کے بل، دیکھا آپ لوگوں نے کسی نے؟ وہ کوہنی کے بل مسجد نبوی شریف کا جو دروازہ بہت دور چاروں طرف کا جو صحن ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے بالکل کوہنی سمیت جا رہے تھے، وہ اپنا پیر جو ہے تلوا جو ہے اس مبارک سرزمین پر رکھ نہیں رہے تھے۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ عشق والے الگ لوگ ہوتے ہیں، عشق والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یہ اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ ایسا کیسے ہو گیا، ایسا کیسے ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا، یہ اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ عشق والے ایسے نہیں ہوتے، عشق والے کیا ہوتا ہے، جب اپنے جسم پر اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھا امامہ باندھتے ہیں، تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو ہے نا یہ نہیں کہتے صاحب میں نے پیسے کمائے ہیں میرے پیسوں سے یہ شان و شوکت ہے، بلکہ وہ اپنی محبت کا اظہار اس انداز میں کرتے ہیں، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ عاشقوں کا اپنا ایک معیار اور انداز ہوتا ہے۔ خیر بات بہت طویل ہو رہی ہے۔ جب امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت گئے تھے حج کرنے کے لیے، بتاؤں سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مدینے کی بات تو عاشقوں کو بہت اچھے سے سمجھ میں آتی ہے، اور یہ بات مدینے کی ہے تو میں اس نیت سے کر رہا ہوں، کیا پتہ ہمارا یہ ذکر کرنا قبول ہو جائے اور جلد سے ہمارا اور آپ سب کا مدینے کا بلاوا آ جائے، مدینے کی حاضری ہمیں مل جائے۔ الحمدللہ اب تو حج کا جو ہے پرمیشن بھی ہو گئی ہے، لوگوں کے جو ہے ٹور کے جو ہے ماشاءاللہ تیاری چل رہی ہے۔ میں دعا کر رہا ہوں جن جن کے کام حج کے ٹور کے حوالے سے اور حج کرنے والوں کے حوالے سے جس طرح بھی رکیں، اللہ ان کے سب کے کاموں کو بہتر فرما دے، تمام رکاوٹوں کو دور فرما دے۔ جنہوں نے حج پہ جانے کی نیت کی ہے اللہ ان کے مرحلے کو آسان فرما دے، کوئی رکاوٹیں مالی اعتبار سے اللہ غیب سے مدد فرما دے۔ ہم مدینے کی بات کر رہے ہیں، رحمت کا عشرہ چل رہا ہے اللہ کے گھر میں، کیا بتا مدینے کا ذکر ہماری زبان پہ آئے اور اللہ کو پسند آ جائے اور ہم سب کی گنبد خضرا کو دیکھنے کی مہر لگا دی جائے۔ سمجھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت جب حج پہ جا رہے تھے، عاشقوں کا معیار بڑا مختلف ہوتا ہے زمانے سے، تو جب وہ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے کشتی سے جاتے تھے، اس زمانے میں ملاح نے اعلان کر دیا تھا کشتی ڈوبنے والی ہے۔ میں کئی بار یہ بات سناتا ہوں، مجھے بڑی اچھی لگتی ہے۔ تو ملاح نے جو چلانے والا تھا اس نے کہا ڈوبنے والی ہے، تو سب اپنے آپ بے چین اور پریشان ہو گئے۔ فلائٹ میں سفر کرتے ہیں تھوڑا سا ٹربولینس آتا ہے نا، ذرا سی فلائٹ ادھر ادھر ہونے لگتی ہے، جو پہلی بار جاتے ہیں ان کا تو بالکل ہی ایمان تازہ ہو جاتا ہے، سمجھو تو اللہ خیر ہی کرے، بس پہنچ جائیں کسی طریقے سے۔ اس زمانے میں پانی کا سفر یقیناً بڑا دشوار تھا، مہینوں کے اعتبار سے لوگ سفر کرتے تھے۔ تو آ کے کسی نے خبر دی اعلیٰ حضرت کو، کہا آپ کو معلوم ہے آپ بڑے اطمینان اور سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھو حضور کی ذات پر اور حضور کی بات پر یقین ہو تو اتنا ہو، عشق ہو تو ایسا ہو، یقین ہو تو اتنا ہو، محبت ہو تو اتنی ہو۔ کسی نے کہا ڈوبنے والا ہے، پریشان ہے، لوگ تیاریوں میں لگے ہیں۔ میرے امام نے فرمایا جاؤ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، میں کہہ رہا ہوں یہ جہاز نہیں ڈوبے گا، یہ نہیں ڈوبے گا، یہ جہاز ڈوبنے والا نہیں ہے، یہ ڈوبے گا نہیں، پریشان نہ ہو۔ لوگوں نے کہا چلانے والے نے اعلان کر دیا ہے، چلانے والے سے بہتر ہم میں سے کون جانتا ہے، موسم وہ جانتا ہے، حالات وہ جانتا ہے، پانی کا بھور وہ جانتا ہے، برف وہ جانتا ہے، سمت وہ جانتا ہے، سارے ڈائریکشن کو پانی کے اندر سمندر کے اندر کیا چل رہا ہے یہ چلانے والا جانتا ہے، آپ کو اتنا یقین کیوں ہے؟ امام عشق و محبت نے فرمایا میں نے آنے سے پہلے
سفر کی دعا پڑھ لی تھی. میرے نبی نے فرمایا جو سفر کی دعا پڑھ لے گا اللہ اسے حفاظت کے ساتھ اس کی منزل تک پہنچائے گا. حضور کی ذات پر یقین ہو تو اتنا ہو, بات پر یقین ہو تو اتنا ہو. اور اس کے بعد آپ لوگوں کو تسلی دینے لگے اور اس کے بعد گنبد خضرا کی طرف توجہ لگائی ہے, آنکھیں بند کی ہیں اور سامنے گنبد خضرا ہے. مسکرا کے پکار کے کہتے ہیں آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب, کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو, مشکل میں ہے براتی پرخار وادیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, قطرہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے. اعلیٰ حضرت نے جا کے سنہری جالیوں کے سامنے کہا تھا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. کہ یا رسول اللہ پوری زندگی میں ہندوستان میں رہ کے آپ کی تعریف کرتا رہا ہوں, آپ کی پیشانی کی, آپ کے لبھائے مبارکہ کی. میں نے آپ کے ہونٹوں کا مجھے خیال جس دن آیا تھا اس دن میں نے کہا تھا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. مجھے جس دن آپ کی آنکھوں کا خیال آیا تھا اس دن میں نے کہا تھا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. جس دن مجھے آپ کے ہاتھوں کا خیال آیا تھا تو میں نے ہندوستان میں کہا تھا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام. مجھے آپ کا جیسے جیسے خیال آیا میں نے تعریف کی ہے. میرے آقا ایک بار مجھے دیدار کرا دیں تو اپنے انداز میں کہا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. فرمایا آپ روشنی کی وجہ ہیں, آپ پردے میں ہیں تو یہ زمانہ تو ویسے ہی اندھیرے میں ہو جائے گا. آپ رخ سے پردہ ہٹا دیں تاکہ زمانے میں روشنی پھیل جائے, زمانہ روشن ہو جائے. پہلے دن دیدار نہیں ہوا, دل کو تھوڑی سی اداسی ہوئی. دوسرے دن آئے, مواجہہ شریف کے سامنے کھڑے ہوئے اور اپنے انداز میں کہا وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. آہ کل عیش تو کیے ہم نے آج وہ بے قرار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. فرمایا تم یہاں اسپیشل نہیں ہو کہ زیارت نہیں ہوئی تو افسوس کرنے لگو احمد رضا کو نہیں ہوئی, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. امام عشق و محبت نے کتا کہا ہے. لوگ بہت سارے لوگ اس کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کتا کہا. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کتا کہہ لیجئے کتنے کے معنی میں یا کتا کہہ لیجئے. اگر کتا بھی کہیں گے تو اس کا مطلب یہ دنیا کا نہیں مدینے کی گلی کا کتا کہا ہے, مدینے کی گلی کا کتا. مولانا الیاس قادری صاحب نے اپنے انداز میں کہا, وہ دعا کر رہے تھے اور ہم بھی دعا کر لیتے ہیں. وہ دعا کر رہے تھے بلا لو اب ہمیں اے شاہ بہرو بر مدینے میں کہ میں روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. مدینہ جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ, کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں. مدینے کی بات ہی ایسی ہے. میں آخری جملہ آپ کو کہوں تو اب یہ ایک اعتراض چل رہا تھا ایک زمانے سے کہ رسول اللہ کی بارگاہ کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں. اب قرآن میں دیکھیے اللہ نے اس حوالے سے کیا فرمایا. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. فرمایا اے محبوب اگر یہ لوگ آپ کے امتی اپنی جانوں پر ظلم کر لیں, جانوں پر ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے, گناہ کر لیں. آپ نے اگر نماز نہیں پڑھی تو یہ آپ کی اپنی جان پر ظلم ہے, یہ آپ اپنی جو ہے اوپر ظلم کر رہے ہیں.
چونکہ آپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جائیں گے. یہ ظلم کسی اور پر نہیں ہے. آپ نے تراویح نہیں پڑھی، ظلم آپ اپنی جان پر کر رہے ہیں. آپ فجر میں غائب ہیں، ظلم آپ اپنی جان پر کر رہے ہیں. اپنی جان پر ظلم ہے، کسی اور پر نہیں. اللہ نے فرمایا اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، گناہ کر دیں. یار مجھے بتاؤ، انسان جب گناہ کر لے تو اس کو معافی مانگنے کہاں جانا چاہیے؟ اللہ کی بارگاہ میں. بھئی گناہ پر آدمی شرمندہ ہوگا، توبہ کرے گا تو کہاں کرے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں. مگر اللہ نے اپنے محبوب سے کیا کہا قرآن میں؟ یہ لوگ ظلم کر لیں اور ظلم کرنے کے بعد جاؤ کا محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں. غور کریں اس جملے پر، یہ قرآن ہے. لوگ کہتے ہیں یار یہ سنی لوگ تو دن بھر نعت پڑھتے رہتے ہیں، جب دیکھو ہمیں تو کہیں نعتیں ملتی نہیں. نعت کا مطلب ہے محبوب کی تعریف. کیا ہے؟ محبوب کی تعریف. اب آپ یہ دیکھیے، اللہ کو یہ کہنا چاہیے جس نے ظلم کیا، گناہ کیا، وہ ڈائریکٹ مسجد میں آئے، کعبے میں آئے، آ کے توبہ کرے. مگر جانتے ہو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ظلم بندے کر لیں مگر میرے محبوب مجھ سے پہلے تیری بارگاہ میں آئیں. جاؤ کا تیری بارگاہ میں آئیں. فاستغفر اللہ، آپ کی بارگاہ میں آنے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. واستغفر لہم الرسول، اور اے محبوب ان کے لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں. کیا ہے؟ وہ گناہوں پہ شرمندہ ہوں مگر ڈائریکٹ مسجد نہ جائیں، آپ کی بارگاہ میں آئیں اور آپ سے سفارش چاہیں اور ان کے لیے آپ سفارش کر دیں اللہ کی بارگاہ میں. تو محبوب اگر آپ سفارش کر دیں گے لوجد اللہ تواب الرحیم، تو آپ اللہ کو رحم کرنے والا مہربان پائیں گے. اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اگر محبوب کی بارگاہ میں جائیں. اب یہاں ایک سوچنے والی بات یہ ہے، ہم مدینے میں تو رہتے نہیں ہیں. ہاں مدینہ ہمارے دل میں ضرور رہتا ہے لیکن ہم جسمانی طور پر مدینے میں نہیں ہیں. تو اب قرآن میں اللہ نے فرمایا ظلم کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد محبوب کی بارگاہ میں جائیں. اب کوئی غریب آدمی ہے جس کے پاس 50,000 روپے 1 لاکھ روپے ہے ہی نہیں وہاں جانے کے لیے، تو وہ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا وہ؟ اب اگر اس کو توبہ کرنی ہے کیا کرے گا وہ؟ امام عشق و محبت نے ایک شعر میں ہمارے عقیدے کو واضح کر دیا. فرمایا ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. اگر تم یہاں رہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو گے تو نام محمد کی برکت سے اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا. بلکہ محدثین نے یہاں تک کہا کہ جب گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کیا کرو. میرے نبی نے فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو. محدثین نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اگر گھر میں کوئی داخل نہ ہو تو اب کیا کہو گے آپ؟ گھر میں اگر کوئی داخل نہ ہو، موجود نہ ہو، پہلے اندر آپ تنہا جا رہے ہیں گھر میں، تو کیا کریں گے؟ فرمایا اس وقت کہا کرو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جب تمہارا گھر خالی پڑا ہو، کوئی نہ ہو، پھر سلام کس کو کرو گے؟ ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو لامحالہ سلام ہماری ماں ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ہم سب کو سلام کر رہے ہیں. لیکن ہمیں پہلے سے معلوم ہے گھر میں کوئی نہیں ہے، دروازہ باہر سے بند ہے، ہم جا رہے ہیں، اب سلام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں ہاں سلام کرو، لأن روح النبی موجود فی بیوت المؤمنین، اس لیے کہ نبی کی روح تمام ایمان والوں کے گھروں میں ہر وقت موجود رہتی ہے. نبی کی روح ہر ایمان والے کے گھر میں ہر وقت موجود ہوتی ہے. بس آپ کو محسوس کرنا ہے جس دن آپ اپنے گھر میں گناہوں پر شرمندہ ہو کے سچے دل سے توبہ کر کے یہ محسوس کرنے لگیں گے کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. جس دن آپ کو یہ احساس آپ کے گھر میں ہو جائے گا کہ میں یہاں رسول اللہ کو پکار رہا ہوں تو گنبد خضرا تک میری فریاد پہنچ رہی ہے، انشاءاللہ اسی دن آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو ہم نے سنا ہے اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.